حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ جب تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو گے تو تمہارا تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، وہ فائدہ دے گا۔ اب یہاں جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزرے اور اسی کی رضا پیش نظر رہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھو، کسی کو ناپسند کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر اخلاص ہے تو بندے کے اعمال بندے کو فائدہ دیں گے، اگر اخلاص نہیں تو بندے کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو فراس یہ قبیلہ بنی اسلم کے ایک آدمی ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اخلاص، یعنی کہ اپنا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی بندے کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی جو ہے وہ تمثیل، اس کی مثال اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کی دو نیتیں ہیں، ایک تو وہ شہرت چاہتا ہے اور دوسرا وہ جو ہے وہ اجر چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ صحابی نے 3 مرتبہ یہ عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کچھ ملے گا، کوئی اجر ملے گا؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرمائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی عمل کا اجر دیتا ہے جو عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج ہم اپنے اعمال دیکھیں اور اپنی عادات و اطوار کو دیکھیں تو عالم کیا ہے، ہم 100 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2-4 احباب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دیے۔ اگر کسی کا نام نہ لیا جائے اور کسی کی تشہیر نہ کی جائے تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا حشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کریم بندے کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس میں سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دے، مطلب یہ کہ اس کی نیت یہ ہو میرا یہ کام فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، اللہ نے آپ میں سے کسی کو توفیق دی، وہ کسی غریب کی، کسی لاچار کی مدد کر سکتا ہے تو چاہیے یہ کہ جب ہم اس کی مدد کریں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں تاکہ اس کو معاشرے میں ایک باوقار انداز سے اس کی مدد بھی ہو جائے اور وہ کسی کی نظر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بھی محسوس نہ کرے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام نے سکھایا، اور یہ کام آسان نہیں ہے کہ فقط اپنے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ انسان کی نفس خواہش جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے اور ان سے بچ جانا ہی ایمان ہے، ان سے بچ نکل کر عمل کرنا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، زخم زیادہ خوشیاں کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، زخم زیادہ خوشیاں کم، لیکن اس پہ چلنے والے
خوش ہی رہے پچھتائے کم، جنہوں نے اپنے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی زندگی کے جو ہے وہ لیل و نہار اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزرے، وہ لوگ یہاں بھی کامیاب و کامران ٹھہرے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے اور خواہش نفس کے لیے نیکیاں کی، چاہے وہ نیکیوں کے پہاڑ بھی جمع کر لیں، ان کے لیے